اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی صحیح بخاری سے ایک اور حدیث دے رہا ہوں، جب غزوہ احزاب سے پلٹے تو آپ کو ایک بڑی انتہائی ایمرجنسی خبر ملی، جس کی وجہ سے ضروری ہوا کہ صحابہ کرام کو حکم دینا کہ بنو قریظہ پہنچیں۔ تو لشکر بنو قریظہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں بہت بڑی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی۔ جب روانہ کیا تو ایک سفر تھا، نماز ظہر پڑھ کے اس کے بعد روانہ ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی نماز عصر نہ پڑھے، حکم فرما دیا، یعنی وہی جا کے نماز عصر پڑھنا۔ اب وہ سفر اس طرح تھا، آپ کا ارشاد کے الفاظ یہ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابواب صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے ابواب کی کتاب ہے، حدیث نمبر 946 ہے۔ فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، لا یصلین احد، ایک شخص بھی العصر، نماز عصر ادا نہ کرے، الا فی بنی قریظہ، مگر یہ کہ بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں۔ تو کیا ہوا؟ چل پڑے صحابہ کرام۔ فادرک بعضهم العصر فی الطریق، کئی لوگوں کو عصر کا وقت پہلے آ گیا، کئی شروع میں چل پڑے، کوئی تھوڑے دیر سے چلے تیاری کرتے ہوئے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ تو جب نماز عصر کئی لوگوں کا آ گیا تو فقال بعضهم، تو صحابہ کرام آپس میں سوچنے لگے، آگے حکم کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت واضح نہیں کی تھی، ریزن نہیں بتایا تھا، حکم دے دیا تھا۔ قال بعضهم لا نصلی حتی ناتیہ، ہم نہیں پڑھیں گے رستے میں نماز جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں، یعنی جو الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے من و ان، اس پر عمل کریں گے۔ وقال بعضهم بل نصلی، بعضوں نے کہا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، قضا ہو جائے گی، ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لم یرد منا ذالک، انہوں نے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا کہ آقا علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر بیٹھیں، انہوں نے سمجھا کہ مقصد تھا کہ جلد سفر کرو تیزی سے تاکہ عصر وہاں جا کے پڑھو۔ تو دو اپنی آراء ہو گئی، کسی نے انٹرپریٹ کیا فرما دیا ہے کہ بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھنی، سو نہیں پڑھیں گے، وہیں جا کے پڑھیں گے۔ کسی نے کہا نہیں، مقصد تھا کہ جلد پہنچو، قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تاہم بعضوں نے رستے میں پڑھ لی، بعضوں نے نہیں پڑھی اور وہاں پہنچ کے قضا پڑھی۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ پورا آقا علیہ السلام کو بیان کیا گیا۔ فلم یعنف واحدا منہم، آقا علیہ السلام نے کسی ایک کو بھی برا نہیں کہا، یا کسی ایک کے عمل سے اختلاف نہیں فرمایا، یا کسی ایک کے عمل کو نامنظور نہیں فرمایا۔ جنہوں نے پڑھ لی تھی ان کو اپنے حال پہ قائم رہنے دیا، اسے بھی قبول فرما لیا۔ جنہوں نے نہیں پڑھی، قضا کر بیٹھے، وہاں جا کے پڑھی، ان کے عمل کو بھی قبول کیا۔ کسی ایک کے عمل پر بھی ملامت نہیں فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ اس سے پتہ چلا کہ وسعت ہے دین کے احکام میں، اتنی وسعت ہے، دونوں راستے ہیں۔ بعض ذہن اس طرف جائیں گے کہ نہیں، ہم کیوں نماز جمعہ نہ پڑھیں، اس میں برکت ہے، کیوں اس برکت اور فضیلت کو چھوڑ، بعض لوگ اس طرح جائیں گے۔ بعض لوگ سوچیں گے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام عمل کرتے رہے ہیں، اور اس میں مشقت کو دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا، جانوں کو ہلاکت سے بچانے کی تدبیر ہے، اور ایک وبا سے بچنے کی ایک شکل ہے۔ ہم نماز جمعہ پہ اکٹھے ہو لیں، باقی 100 چیزوں سے اجتماع کو روکتے رہیں تو لاک ڈاؤن کا تو مقصود ختم ہو گیا سارا۔ تو کچھ لوگ یوں سمجھیں گے، لہذا دین میں توسع ہے، وسعت ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ علماء کرام سے میری درخواست ہے، دینی علم رکھنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے عام لوگوں سے درخواست، جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر ذہن میں بات آ جائے ویل اینڈ گڈ، نہ آئے تو ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ہے آقا علیہ السلام کا حکم ہے، اور یہ بھی عمل ہے آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ دین میں توسع ہے اور تکلیف کو دور کرنے کو مقدم رکھا گیا ہے۔